اے امام مددی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ محفل پاک برائے سال و ثواب جناب الحاج عبدالسمید فریدی مرحوم کے لیے منعقد کی گئی۔ اس محفل کے حوالے سے اور جن کے لیے ایصال الثواب کی محفل سجائی گئی، ان کے حوالے سے اور آپ تمام لوگوں کے حوالے سے تعلق سے ایک شعر۔ تیرے غلاموں کا نشان قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا، کن کے غلام کا؟ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا۔ تیرے غلاموں کا نشان قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، بہت دیر سے آپ لوگ محفل پاک میں تشریف فرما ہے اور مختلف لب و لہجے میں انداز میں بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور اس غرض سے نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، کوئی جوہر دکھایا جائے۔ یہ ثواب کی محفل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے لیے ثواب کی محفل سجائی گئی اور ذکر خیر ہو رہا ہے تو انہیں ثواب پہنچے گا۔ تو ثواب کی محفل ان کے لیے، تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ باقی لوگوں کے لیے یہ محفل نجات کی محفل ہے۔ تو ہم اس طور پر یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو اس محفل کے ذریعے، اس خیر والی محفل کے ذریعے ہمارے قصور کو معاف کرے اور یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، المال والبنون، مال اور بیٹے، مال و دولت اور بیٹے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، بل باقیات الصالحات خیر عند ربک، اور تمہارے رب کے نزدیک اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ عمل صالح ہے، اور یہی اچھی چیز ہے اور یہی بہتر چیز ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ بالکل آسان سی بات ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یا دنیا کے جو عیش و آرام ہیں، دنیا کی جو پونجی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ آج ہے کل نہیں ہوگی، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ قائم رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو شہرت، دبدبہ، نام، نمود، یہ ایک وقت کے لیے ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گا، پاور ختم ہو جائے گی۔ مگر باقی رہنے والی کوئی چیز اگر ہے اللہ کے نزدیک تو وہ آپ کے اچھے اعمال ہیں، آپ کی نیکی ہے، عمل صالح ہے۔ تو اب صبح سے لے کر کے عشاء تک عمل صالح کرتے رہیے، 5 ہی تو ہیں۔ جیب میں کچھ زیادہ آ جائے
کاروبار اچھا کیا ہے، برکت ہوئی، جیب میں کچھ زیادہ آ جائے تو اپنے کسی ضرورت مند بھائی پر خرچ کر دی۔ آدھے گلاس پانی سے اگر پیاس بجھ جائے تو آدھے گلاس کو پھینکیے نہیں، کسی پیاسے کو پلا دیجئے، یہ عمل صالح ہے، اور یہی باقی رہنے والی ہے، مٹ نہیں سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ آج جن کے اصال و ثواب کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا، بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ہم نے بہت لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ میں نے جتنا سمیع چچا کو دیکھا، ان کی زندگی کو، بہت کامیاب زندگی رہی۔ یہ بزرگوں کا کرم تھا ان پر، یہ ان کے اللہ کا، ان کے خدا کا فضل تھا، جو دیانتداری سے انہوں نے اپنی زندگی، رزق حلال پر اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ آج ان کی اولاد اللہ کے فضل سے تمام کے تمام کشادگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آج ان کی اولاد کے لیے والد کے دعا کا ثمرہ ہے۔ تمام افراد اپنے اپنے مکانوں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بہت اطمینان، بہت شائستگی والی زندگی انہوں نے گزاری۔ وہ ہم سے بتاتے تھے، بہت دفعہ انہوں نے ذکر کیا، مجھ سے بڑا گہرا تعلق تھا، وہ اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، بلکہ اس لیے مجھ سے وہ محبت کرتے تھے کہ میں ان کے پیر کے گھر سے رشتہ رکھتا ہوں، اور وہ ان کو جو محبت تھی، ان کو جو نسبت تھا، وہ اپنے پیر سے گہرا تھا، اور میرا تعلق اس گھر سے ہے، تو اس لیے مجھ سے بھی محبت تھی۔ تو اپنی باتیں وہ مجھ سے بہت دفعہ انہوں نے مجھ سے بتائی، جو شاید اپنی اولاد کو نہ بتایا ہو، اپنے بیٹوں سے نہ کہا ہو۔ مجھ سے بہت دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں بہت خستہ حالی سے میری زندگی کی شروعات ہوئی، کبھی سر ڈھانکوں تو پیر کھل جائے، جب کبھی پیر ڈھانکوں تو سر کھل جائے۔ داہنے پر دھیان دوں تو بایاں چھوٹ جائے، ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی جب انہوں نے زندگی کی شروعات کی۔ پتہ نا، ہر فرد کو گھریلو ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ والد کا سایہ جب سر سے، کسی بھی اولاد کے سر سے جب اٹھتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں، بہت سارے معاملات درپیش ہوئے، مشکلیں ہمیشہ سامنا کرتی رہیں، مگر وہ اپنے پیر، اپنے رہنما، اپنے قائد، اپنے مصلح کی چوکھٹ پر ہمیشہ حاضر رہے، اور جا کے ہمیشہ اپنی پریشانی کو ذکر کیا، بتایا۔ تو جانتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میرے پیر و مرشد نے ہمیشہ کہا کہ زندگی میں دقت آتی ہے، غم نہ کھانا، پریشان مت ہونا، زندگی میں مشکل آتی ہے، حق پر قائم رہو گے اور حلال کماؤ گے، انشاءاللہ اللہ اس میں تمہیں برکت عطا کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کبھی میں نے، جانتے ہیں آپ تمام لوگ یہاں کے رہنے والے، ان کا کام آپ خوب اچھے طریقے سے، آخر میں ہم نے جو دیکھا ہے، وہ بتاتے تھے کہ بیڑی کا کاروبار تھا ان کا، پتے کا کاروبار تھا، آخر میں ہم نے جو دیکھا ان کو کرتے ہوئے، وہ کتاب کی جلد باندھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بابو 1 روپیہ بھی کبھی میں نے حرام نہیں کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حرام لقمے سے بچایا، اور اس کا اثر میں نے انتقال سے چند لمحہ پہلے دیکھا، چند لمحہ میں نے پہلے دیکھا
جب بندہ حق پر قائم ہوتا ہے اور اس کے جسم میں حلال رزق کا خون دوڑتا رہتا ہے تو یقین جانیے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو ایمان پر خاتم ہوتے دیکھا، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ مجھے بلایا گیا، میں آیا، آخری لمحہ تھا۔ لوگ بولتے ہیں آخری لمحے میں سکت چلی جاتی ہے، آخری لمحے میں زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آدھے جسم سے جان نکل چکی ہے۔ یہ ایمان کی پختگی تھی۔ ان کو اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے اور پورے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے حواس کے ساتھ انہوں نے مجھ سے سلام کیا، مجھ سے باتیں کی، اور جانتے ہیں زبان پر ایک جملہ تھا ان کے، بہت ساری باتیں تھی اس کے اندر، وہ بہت راز تھا اس میں جو سب ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، بہت ساری راز تھی۔ جو مجھے بلایا تھا، میں حاضر تھا وہاں پہ اس وقت، وہ سلام کر رہے تھے۔ اور جانتے ہیں جب نزاع کا عالم ہو اور کوئی بندہ اللہ کی سلامتی ڈھونڈ رہا ہو تو یقین جانیے اس کا خاتمہ ایمان پر ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ اور صرف مجھ پر نہیں، تمام مسلمانوں پر وہ سلام بھیج رہے تھے۔ تو جو تمام مسلمانوں پر سلامتی بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا نہ کرے گا، اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں نہ لے لے گا۔ وہ سلام کر رہے تھے پورے حواس کے ساتھ، پورے حواس کے ساتھ سلام کر رہے تھے اور خیریت اپنے پیر کی پوچھ رہے تھے، اپنے دربار کا خیال رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بار نہیں 8 دفعہ کہا کہ یا پیر المدد، یا پیر المدد۔ اور جانتے ہیں وہ ہمیشہ جب مشکل میں ہوا کرتے تھے تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جب بھی مشکل میں گھرا تو اپنے پیر کو یاد کیا تو وہ لمحے بھر میں ان کی مدد مجھے ملی۔ اور وہ ایمان تھا، وہ خوش عقیدگی تھی۔ آج ان کا پورا گھر سجا ہوا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، بیٹے کے بیٹے کو، پھر اس کے بیٹے کو بھی دیکھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیسی اچھی زندگی پائی۔ پوتا دیکھتے دیکھتے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ پر پوتے تک کو دیکھا ہوش حواس کے ساتھ، اور اتنی عمر پائی، بے ہوشی کے عالم میں نہیں گئے اس دنیا سے۔ اس کی گواہی میں دوں گا، اس کی گواہی میں دوں گا کہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں گئے، حواس رکھتے ہوئے گئے ہیں۔ ان کے گھر کے لوگ جانتے ہیں نزا کے وقت بھی میرے کھانے کی فکر کر رہے تھے۔ اپنے بچوں سے کہا لوگوں سے کہ جانی بابو کو کھلائے، کھلا دو، ناشتہ کرا دو۔ اور جانتے ہیں ان کا رشتہ، ان کا تعلق قوی تھا، مضبوط تھا، نشانے قدم سے وہ مل کے چل رہے تھے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیرے غلاموں کا نشان قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو آج حاجی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نشان قدم کا سراغ لے کے چلے تھے۔ اور یقین جانیے جو ان کے نشان قدم کا سراغ لے کے زندگی گزارتا ہے تو دنیا بھی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ نہ دنیا اس کی تاریکی میں ہوتی ہے، نہ قبر اس کی تاریکی میں ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو کچھ لے کے گئے، میرا یقین کہتا ہے وہ دنیا سے خیر لے کے گئے۔ جانتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں جب جائیں گے نا، بزرگوں کی بارگاہ میں جب اللہ والوں روشن ضمیر کے پاس جائیے گا، میں اپنے دادا حضور کے صحبت میں بہت دفعہ رہا، مگر یہ ہے کہ کم سنی کا زمانہ تھا، وہ پختگی کا زمانہ نہیں کہا جائے، کم سنی کا زمانہ تھا، میں بہت دفعہ رہا۔ آج لوگ سر پہ پورا گھر لے کے گھوم رہے ہیں، چٹائی کو بغل میں دبا کے لوگ چل رہے ہیں، کھلی بھی بات ہے۔ ٹولی کا ٹولی گھوما پھر رہا ہے۔
اور لوگ تلقین عبادت کی کر رہے ہیں، ہو رہی ہے، اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ کسی کو نماز کی دعوت دینا بہت اچھا ہے، دینا بھی چاہیے۔ کسی کو تلاوت کی دعوت دینا اچھا ہے، دینا چاہیے۔ عمل صالح کی دعوت دینی چاہیے، اور یہ جو یہاں سے دعوت، یہ دعوت ہی کا تو کام ہے۔ ابھی جو آیت پڑھ کے میں نے سنایا ہے، یہ دعوت ہے کہ باقی رہنے والی چیز عمل صالح۔ مگر روشن ضمیر پیر کے پاس آپ جائیں گے، کسی روشن ضمیر عالم کے پاس جائیں گے، فقیہ کے پاس جائیں گے، تو سب سے پہلے ہدایت ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے۔ اور وہ ہدایت اور تاکید کیا ہوتی ہے؟ کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہیں بولنا، اور حلال لقمہ کھانا، یہ تاکید ہوا کرتی تھی۔ اور یقین جانیے، اگر بندہ حلال لقمے کی عادت ڈال لے تو خیر اس کے قدم چومیں گے، بھلائی اس کے قدموں سے آ کے لپٹ جائے گی۔ اور یقین جانیے، جو بندہ حلال لقمے کا اہتمام کرے گا، غور خاص، سب سے ملاوٹ کھانے میں ہوتا ہے، سب سے ملاوٹ کھانے میں ہوتا ہے۔ بیٹھنا اٹھنا تو بہت دوسرے درجے کی چیز ہے۔ لوگ بچوں کو تاکید کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہ بیٹھو گے، اس کی صحبت میں نہ رہو گے۔ مگر آج کل کوئی بچوں کو تعلیم نہیں دیتا، تاکید نہیں کرتا کہ بیٹا کہیں بھی جاؤ گے تو لقمہ جو کھانا تو جانچ پر رکھ لینا۔ اور جانتے ہیں، جو رگوں کے اندر خون ہمارے دوڑتا ہے، وہی توفیق الہی کا سبب بنتا ہے۔ مسجدوں میں جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو توفیق الہی شامل ہوتی ہے، یہ جو عبادت کا سلیقہ آتا ہے، تو وہ حلال لقمے کی برکت کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم مسجد میں مصلی خرید کر کے ڈالتے رہیں، ٹنکی لگواتے رہیں، دیوار قائم کرتے رہیں، اور لقمہ صحیح نہیں کھا رہے ہیں، تو پھر وہ قبول نہ ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا، اور ابھی بتایا بھی تو، سمیع چچا ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکل آوے گی زندگی میں، اور بندہ کبھی یہ نہیں کہا۔ نماز پڑھنے کی بھی تاکید کرتے تھے، ہم نے سنا ہے، نماز پڑھا کرو۔ وہ پہلی تاکید جو کرتے تھے تو وہ تاکید یہ ہوتی تھی کہ کسی سے جھوٹ مت بولنا، سچ کی عادت ڈالو، اور مشکل کتنی بھی بڑی ہو، لقمہ درست کھانا۔ اور یہ لقمہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی بصیرت اور بصارت کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ لقمہ آپ کے وجود کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے ہر چلنے والے قدم کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات، آج ہم ایصال و ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جن کے ایصال و ثواب کے لیے حاضر ہیں، میرا دل، میرا یقین کہتا ہے کہ وہ بخشے بخشائے ہوئے، اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے، اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور عمل والے ہیں، کوتاہ عمل والے ہیں، تو آج جن کے ثواب کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، ان کے ثواب کی محفل میں دعا میں شریک ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ دعا ہماری قبول ہو، اور وہ بخشے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے گناہ کو بخش لے۔ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری، مخدوم بہاری، نام تو سنا ہی ہوگا، بہار شریف میں آستانہ ہے، بہت بڑے بزرگ، اپنے وقت کے ولیوں کے امام گزرے ہیں۔ ان کے تیسرے خلیفہ حضرت نوشاد توحید بلخی رحمت اللہ علیہ، تیسرے سجادہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قبرستان یا مزار پہ جب جاؤ فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو 7 یا 11 دفعہ قل واللہ شریف پڑھ کر کے فاتحہ پڑھنا، دعا مانگنا۔ اگر قبر میں لیٹا ہوا شخص اگر گنہگار ہوگا، صاحب قبر
اگر اس کے ذمے کوئی گناہ ہوگا، کوئی قصور ہوگا، تو تمہارے فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، سورہ اخلاص کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر وہ بخشا ہوا ہے، اگر وہ بخشا ہوا ہے، اس کے عمل مقبول ہیں، تو پڑھنے والا اگر قصور والا ہوگا، پڑھنے والا کمزور عمل والا ہوگا، پڑھنے والا اگر گنہگار ہوگا، تو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے قصور کو معاف کر دے گا۔ تو آپ جب بھی کسی اللہ والے کے مزار پر جائیں یا کسی قبرستان میں اپنے آبا و اجداد کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں، تو یہ مت سوچ کے پڑھیے گا کہ کیا ہوگا، دو میں سے ایک ضرور ہوگا، دو میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو آپ پڑھنے کی وجہ سے آپ بخش دیے جائیں گے، یا وہ اگر آپ کے پڑھنے کی وجہ سے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں، بخشنے کا کام اللہ کا نہ ہے۔ کوئی بندہ کسی کو کتنا معاف کرے گا؟ نہیں کر پاتا، مگر اللہ معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے نا، رحمان الرحیم ہے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم معافی کی طلب کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم معافی کی طلب اسی کے کلام کو وسیلہ بنا کے کرتے ہیں، اسی کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اس کی طرف ایصال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی برکت ہے کہ جب کسی مریض پر پڑھا جائے گا تو وہ شفا پائے گا، اور جب کسی میت کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، جب کسی گنہگار کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ السلام علیکم آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم ہمارا جو عمل ہے، السلام علیکم لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو کس عقیدے کے ساتھ؟ فارمیلٹی، اس میں عقیدہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیے، مسلمان کا کوئی بھی کام بغیر دلیل اور بنیاد کے نہیں ہے نا، بغیر بنیاد ایوے نہیں ہے۔ ہر ایک کام میں راز پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز پوشیدہ رکھا ہے ہم مسلمانوں میں، کہ کام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے جن چیزوں کے کرنے کا، اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ کچھ اور بھی تو بول سکتے تھے، مگر السلام علیکم رائج کیا گیا۔ تو یہ السلام علیکم میں جو آپ کہتے ہیں، تو کیا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، کیا آپ کی سوچ ہوتی ہے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں؟ اللہ کی سلامتی ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ہے نا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اور جواب میں وعلیکم السلام۔ تو اس کو آپ سمجھ کے نہ بولتے ہیں، اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ جب بندہ اللہ کی سلامتی اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کی سلامتی آئے گی، اللہ کی سلامتی پہنچے گی، تو پھر جو کوئی قرآن پڑھے گا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ جو پڑھ رہا ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا کلام ہے، سب سے بہترین کلام ہے، سب سے اچھی کتاب ہے، اگر اس کو پڑھا جائے گا تو پڑھنے والے کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ جب یہ یقین ہے، پڑھنے والے کا دل پاک ہو جائے گا، اور جس کے لیے پڑھا جائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس کے لیے بخشا جائے گا وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ تو کیا اس کی بخشش نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ آج کل تو نیا نیا فرقہ پیدا ہو رہا ہے، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سنتے آئے تھے، آپ لوگ بھی سنے، میلاد کر کے کہا ہوگا، چھوڑو ہٹو یہ سب تو بدعت کا کام ہے، چلو بھائی میلادیں چھوڑ دیا، میلاد کر کے کہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پڑھ لیں، ہاں قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت تھی
میلاد چھڑوا دیا لوگوں نے. ہاں میلاد قیام یہ سب سے کیا ہوگا؟ چلو ہٹا دو. قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہاں پڑھ لو. مگر اب قرآن کو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں. یہ رائج ہے نا کہ جب کوئی انتقال کرے گا تو اس کے لیے اصال و ثواب کی محفل ہوگی، تو اس کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، تیجا میں، 40واں میں، اور جب دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. مگر اب ایسے ایسے لوگ ہیں کہ دفنا کے آتے ہیں، فاتحہ درود تو چھوڑ دیجیے، قرآن پڑھنے کو بھی کہتے ہیں ہاں اس سے کیا ہوگا. قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ جو پڑھ کے لے گیا ہے، جو وہ کر کے لے گیا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہوا کہ چھوڑواتے چھوڑواتے نہ خدا ملا نہ وصال صنم. ایسا نہ چھوڑنا شروع کیجئے. میلاد کو چھوڑا، صاحب قرآن کے ذکر کو آپ نے چھوڑ دیا تو قرآن خود بخود آپ سے نکل رہا ہے. صاحب قرآن، یہ میلاد کس کا ہے؟ صاحب قرآن کا ذکر ہے. اس کو آپ چھوڑے تو قرآن خود بخود آپ کو چھوڑ دیا. اور یقین جانیے قرآن یہ ہر مرض کی دوا ہے. ٹائم ہو گیا ہے تو بیمار پر پڑھا جائے تو شفا ہے. بلا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو قرآن شریف پڑھیے، زور سے تلاوت کیجیے، تو جہاں تک اس تلاوت کی آواز جائے گی وہ وہاں سے بلا بھاگ جاتی ہے. مصیبت کے وقت قرآن پڑھیے گا تو مصیبت ٹل جائے گی یقین کے ساتھ. تو کسی اگر گنہگار کے شفاعت کے لیے قرآن پڑھی جائے گی تو قرآن کا فائدہ نہ پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا. ارے معاملہ تو اللہ کے بخشش کا تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ راستے سے پتھر ہٹاویں گے، کانٹا ہٹاویں گے، گندگی کو صاف کریں گے، اور بندوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اللہ کو یہ عمل اگر پسند آ گیا تو اسے بخش دے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. تقریر صحیح لگ رہی ہے؟ ہم چلا نہیں رہے ہیں بھائی، ایک دم کان سے باہر آواز چلی جائے. ٹھیک ہے نا؟ اتنا دور میں لوگ کرسی لگا کے، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں ادھر، ہم دیکھ ادھر ہی آپ صرف سن رہے ہیں، میری توجہ میں نہیں ہے، مگر صحیح آواز جا رہی ہے نا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، معمولی سا شخص تھا، اس کے عمل کوئی بہت اچھے نہیں تھے، کوئی بہت بڑھیا عمل کرنے والا نہیں تھا. وہ انتقال کر گیا. ایویں کا رہتا تھا، زندگی ایسے بیل بھاٹا گزرنے والی جگہ تھا، ایسے ہی ہے. آج کل بھی بہت سے لوگ ہیں، کبھی کبھی مسجد گئے، کبھی روزہ رکھا نہیں رکھا، کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی، سلیقے سے کچھ نہیں کرتے. تو ویسا وہ کر رہا تھا اور انتقال کر گیا. انتقال کیا. اب اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور. کچھ دن کے بعد اسی کے قبیلے کا ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ وہی شخص جو بے ڈھنگی زندگی گزارتا تھا وہ خواب میں آیا. تو بات کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم تو انتقال کر گئے. تو ہاں. یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، معاملہ تو بڑا سخت ہونے والا تھا، مگر اللہ کی فضل اور اس کی مہربانی کہ اس نے مجھے بخش دیا. اس کے فضل، اس کی مہربانی کہ اس نے مجھے بخش دیا. کہا تمہیں بخش دیا؟ تعجب ہو رہا تھا جو آدمی خواب دیکھ رہا تھا. کہا تمہیں بخش دیا؟ اور معاملہ یہ کہ تم نے کچھ ایسا بخشنے والا تو کام کیا نہیں. نعرہ لگا دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
तकबीर फैजान औलियाए किराम नारे तकबीर नारे रिसालत हाँ जी ऊपर आप खैरियत से हैं? हाँ। बैठ जाइए, बाद में मिल लीजिएगा। वीडियोग्राफी करने में भी मजा नहीं आ रहा है। तकरीर जो है कुछ ऐसी ही होती है मेरी। क्या बता रहा था मैं? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बनी इसराइल का एक शख्स जो इंतकाल किया और उसी के कबीले का दूसरा शख्स उसको ख्वाब में देख रहा था, तो उससे कह रहा था कि तुमने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया था कि जो बख्श दिया जाए। न जो तुम पंजवक्ता नमाजी थे, न रोजदार थे, न तवाफ किया, न खिदमत वालदैन की, कुछ ऐसा तो दिखा नहीं तुम्हारा यहाँ जो तुम बख्श दिए गए। कहा मुझे भी यही फिक्र थी कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं बख्श दिया जाऊं, मगर जानते हो जब मुझे बख्शा गया तो मैं अपने रब की बारगाह में रोने लगा और हाथ जोड़ के कहा, मौला मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मैं इस लायक नहीं, मगर तेरा फज़ल तू जिसे अता कर दे। मौला आखिर ये बख्शिश, ये इनाम किस बात की मुझे आज मिल रही है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, मेरे बंदे तुम्हें पता नहीं, एक दफा एक कुएं में चील गिर गई थी और वो करीब थी कि डूब के मर जाती। चील कौवा वो कुएं में गिर पड़ी थी और करीब था कि मर जाती। तुम उस कुएं से, तुम्हारा गुजर हो रहा था उस कुएं पर से, तुमने उसकी आवाज पर जब देखा कि वो चील पानी में डुबकी लगा रही है और करीब था कि वो डूब के मर जाती, दम घुट जाता, तुमने उस चील को उस पानी से निकाल लिया और निकाल के उसे आजाद कर दिया और उसे डूबने से बचा लिया। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे, तुमने मेरी एक मखलूक की हिफाजत की है, तुमने उसकी मदद की है, इस बुनियाद पर तुम्हारा रब तुम्हें बख्श दे। कुरान छोड़ दे रहे हैं पढ़ने से, लेके किया, मगर पता है अल्लाह जब बख्शने पर आता है तो बहाने से बख्श देता है। तो हमेशा अपने वालिदैन जो आपके आबा व अजदाद इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, उनके लिए जरूर कुरान की तिलावत किया कीजिए। चंद ही सतर, चंद ही सफ़े जरूर पढ़ा कीजिए। जुमा ही को आप पढ़ा कीजिए। आप कब्रिस्तान जब जाने का इत्तेफाक हो तो कम से कम 3 दफा, एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह अखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके उनके लिए सालो सवाब कर दिया। आसान तरीका है, इंशाअल्लाह जरूर उसे उसका सवाब मिलेगा। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को तमाम बहुत मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा है, बहुत नेमतों से नवाजा है। हम शुमार करना चाहें तो कर भी नहीं सकते, हम गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते। बेहिसाब नेमतें अता की गई, मगर अल्लाह के यहां कोई चीज अगर मकबूल है, जरिए निजात, बख्शिश की सबब बन सकती है, तो वो आपके अच्छे अमल हैं। आपकी नाक की बुनियाद पर, आपकी कान की बुनियाद पर, चेहरे की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, आपकी नस्ल की बुनियाद पर
آپ کے قد و قامت کی بنیاد پر، آپ کے عہدے کی بنیاد پر، آپ کی لیاقت کی بنیاد پر، آپ کے کر و فر کی بنیاد پر وہاں گنجائش نہیں ہے، بلکہ رب کے یہاں اگر کوئی چیز ہے تو وہ لیاقت نہیں ہے، قد و قامت نہیں ہے، آپ کے رنگ و نسل نہیں، بلکہ آپ کے عمل دیکھے جائیں گے، آپ کا کردار دیکھا جائے گا، آپ کے گفتار دیکھے جائیں گے، آپ کا اخلاق دیکھا جائے گا، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے، آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے، آپ نے اپنے اقربا کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے، آپ نے اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، آپ جب چلتے تھے تو آپ کے چلنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آپ جب بولتے تھے تو بولنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آپ جب کھاتے تھے تو سنت مصطفیٰ کے طور پر کھایا کرتے تھے کہ نہیں، میرے محبوب کے انداز کو اپنایا تھا کہ نہیں، میرے محبوب کی سنت پر عمل کیا تھا کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اور جب کوئی بندہ محبوب کی نسبت لے کے قبر میں جائے گا، محبوب کے نشانے قدم کو لے کر کے جائے گا، جب محبوب کی سنت کو لے کر کے جائے گا، اور جب فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے تو ہاتھوں کو دیکھیں گے، قدموں کو دیکھیں گے، زبان کو دیکھیں گے، پیشانی کو دیکھیں گے، تو دیکھنے کے بعد کہیں گے ارے یہ تو پیشانی سجدے والی پیشانی ہے، ارے یہ تو زبان تلاوت والی زبان ہے، ارے یہ ہاتھ تو خدمت والدین والی ہاتھ ہے، ارے یہ ہاتھ تو مدد والا ہاتھ ہے، یہ قدم تو مسجدوں کی طرف چلنے والا ہاتھ ہے، ارے یہ ہاتھ تو خانے کعبہ کا طواف کرنے والا ہے، ارے یہ قدم تو صفا مروہ کی سعی کرنے والا ہے، ارے یہ قدم تو زمزم سے وضو کرنے والا ہے، ارے یہ قدم تو روضہ نبی پر چلنے والا ہے، یہ مسجد حرام میں قیام کرنے والا ہے، یہ تو مسجدوں میں قیام کرنے والا قدم ہے، یہ وہ قدم ہے کہ اس قدم سے وہ جب بھی چلا ہے تو مدد کی طرف چلا ہے، جب بھی وہ چلا ہے تو مدد کرنے کے لیے چلا ہے، جب بھی وہ چلا ہے تو اصلاح کے لیے چلا ہے، جب بھی چلا ہے تو خیر کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اے فرشتے کہیں گے کہ ارے اسے تو سونا نصیب ہے، اسے تو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ نومتی العروس، اے آنے والے سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم میلاد النبی، خانقاہ فریدیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم چاہے جو بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا کرتا کتنا لمبا ہے، ہماری ٹوپی کتنی بڑی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں اگر کوئی چیز ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحبت کیسی تھی، یہ نسبت کس کی لے کے آیا ہے۔ اگر نسبت مصطفیٰ ہوگی تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے نجات ملے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر زندگی گزارتے ہوئے گئے ہیں، تو یقین جانیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کو ایسا کشادہ کیا جائے گا اس کی کشادگی کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ حاجی صاحب کتنا بڑا گھر ہے، دیکھیے یہاں سے وہاں تک کشادہ ہی ہے نا، ایک آدمی کا اتنا بڑا گھر، پورے بال بچے جو ہے اس میں سما گئے، سب کا الگ الگ علیحدہ، سب لوگ خوش ہیں اس میں۔ بیٹھ جاؤ بعد میں۔ کتنی کشادگی ہے گھر میں، ان کے تمام بچے اس میں رہ رہے ہیں، اور آئے گئے مہمان بھی اس میں۔ آج ان کی 40واں کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ گھر کی وسعت ہی تو ہے۔ بعض آنگن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ گھر کے لوگ کو کم پڑ جاتے ہیں، مہمان کو دوسری کے گھر ٹھہرانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاجی صاحب کے آنگن میں، ان کے گھر میں اتنی وسعت کہ ان کا اتنا بڑا خاندان رہ رہا ہے اور اتنے مہمانوں کو بھی اپنے گھر میں ٹھہرا رکھا ہے۔ یہ وسعت کافی ہے، مگر یقین جانیے حاجی صاحب کی قبر کی جو وسعت ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ اس قبر کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے، اتنا وسیع کر دیا گیا ہے، سنت کے پیروی کرنے کی وجہ سے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجانے کی وجہ سے، اپنے قدموں کو مصلی پر جمانے کی وجہ سے،
کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ارے اس کی وسعت تو اتنی ہوگی کہ ہزاروں محلات تعمیر ہو جائیں. ایسی وسعت والی قبر ہوگی. اور اس قبر کی ٹھنڈک کا اللہ اکبر. ذرا سی گرمی لگتی ہے ہم فین آن کرتے ہیں, پنکھا چلا لیتے ہیں. اس سے بھی جو جتنی سہولیات آ رہی ہیں دنیا میں سب ہم اپنے گھر لے کے آ رہے ہیں, آ رہی کہ نہیں, تاکہ جسم کو راحت پہنچے. جسم کی راحت کا سارا انتظام تو ہے. ایسا نہیں کہ اس میں ہم یہ جو ادھر والے ہیں نا مولویوں کی جماعت, یہ اور آپ سب لوگ برابر ہیں. جتنی راحت ہو سکتی ہے, ذرا سا بھی لگا بھائی ہٹو, سامنے سے ہٹو, ہوا لگنے دو, پنکھا لگاؤ, ایسی لگاؤ, کولر لگاؤ, یہ وہ دس دیٹ. اب مسجد میں دیکھیے, کوئی مسجد شاید ابھی ہے, گاؤں میں بھی ابھی ایسی لگنے لگی ہے. یہاں مسجد میں ہے کہ نہیں ایسی؟ ابھی نہیں لگی ہے, لگ جائے گی. آ رہے تیزی سے آ رہی ہے, ایسی لگ جائے گا. شہروں میں دیہاتوں میں کاہے لگایا جا رہا ہے. اے سی سے راحت کہاں پہنچتی ہے؟ پنکھے سے راحت کہاں پہنچ رہی ہے؟ جسم کو, ہے نا. یہ پسینے کا نکلنا اس جلد کے اوپر ہوتا ہے نا. ٹھنڈی اور گرمی یہ جلد محسوس کرتا ہے. ٹیمپریچر ہے نا, یہ جسم پر محسوس کرتا ہے. آپ پسینہ پوچھ رہے ہیں, ہے نا. اگر جسم میں گرمی کا احساس نہ ہوتا تو کرتے کا بٹن نہ کوئی لوگ کھولتے. فریز کی بوتل کو ٹھنڈے پانی کو سر پہ نہ ڈالتے. دوڑ دھوپ کے لوگ آتے تھے کہ سر دھو رہے, سر میں گرمی لگ رہی ہے. تو جسم کی راحت کا انتظام سب سے پہلے کیا جا رہا ہے نا. مگر سن لیجئے, جسم فانی ہے, موت جسم پر طاری ہوگی نا, روح نکال لی جائے گی. روح جیسے جسم سے نکلے گی جسم بے جان ہو جائے گا. اور گرمی جسم میں لگ رہی ہے, جو جسم کام آنے والا نہیں. مگر اللہ والے کی آپ خدمت میں رہیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا ٹھنڈک پہنچانا ہے تو روح کو پہنچاؤ. اگر ٹھنڈک پہنچانا ہے تو روح کو پہنچاؤ. جسم کو ٹھنڈا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جسم کی ٹھنڈک دنیا میں اور روح کی ٹھنڈک کا احساس قبر میں ہوگا. ٹھنڈک پہنچانا ہے تو حلال لقمہ کھاؤ. ٹھنڈک پہنچانا ہے روح کو تو سچ بولو. ٹھنڈک پہنچانا ہے تو مدد کرو. ٹھنڈک پہنچانا ہے روح کو تو معاف کرو, درگزر کرو. ٹھنڈک پہنچانا ہے اللہ نے عطا کیا ہے تو سخاوت کرو. ٹھنڈک پہنچانا ہے تو لوگوں کی مدد کرو. یہ روح کی. اور جب روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو روح قوی ہو جاتا ہے. اور روح کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے, اور وہ ٹھنڈک کیا ہے؟ روح کی غذا نماز ہے, روزہ ہے, قربانی ہے, حج ہے, عمل صالح ہیں. اور جب روح کو ان چیزوں سے ٹھنڈک پہنچ جائے گی تو قبر میں یہ اے سی, آپ جو اے سی دیکھ رہے ہیں نا, اس ٹھنڈک کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. قبر میں حکم ہوگا, جب ہاتھ دیکھا جائے گا نا, ارے یہ تو وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ نے کبھی کسی پر ظلم کے لیے نہیں اٹھایا. یہ ہاتھ تو دستگیری والا ہاتھ. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو والدین کی خدمت کر کے آیا ہے. زبان دیکھی جائے گی کہ یہ وہ زبان ہے کہ زبان سے کبھی تکلیف والا جملہ نہیں نکلا ہے. یہ جو زبان ہے یہ ہمیشہ حق بولنے والی زبان ہے. یہ جو زبان ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری رہا ہے. یہ پیشانی, تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور دیکھا جب جائے گا کہ یہ تو سنت کے راستے سے گزرتا ہوا چلا آ رہا ہے. دل دیکھا جائے گا تو نسبت مصطفیٰ لے کر کے آیا ہے, تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور یقین جانیے جب جنت کی کھڑکی کھل جائے گی تو پھر اس ٹھنڈک کا اندازہ, جنتی ہوا آنے لگے.
جنتی ہوا جب آئے گی نا تو یقین جانیے اس سے بڑی ٹھنڈک کچھ ہو نہیں سکتی. آج ہم آپ سب کچھ جمع کر رہے ہیں, بڑھیا مکان بھی بنا رہے ہیں, بینکوں میں بیلنس بھی جمع کر رہے ہیں, خوب اکٹھا کر رہے ہیں. یہ بیٹا کے لیے, یہ بیٹی کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, وہ الگ الگ انتظام کر رہا ہے, خرچ بھی خوب ہو رہا ہے. شادی بیاہ میں دیکھیے 3 شادی کا خرچہ ایک ہی شادی میں ہو رہا ہے, تمام ہر جگہ شاید باید خوب لوگ لٹا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, جمع بھی کر رہے ہیں, مکان بنا رہے ہیں. لاکھ روپے سے بھی کام چل سکتا تھا مگر نہیں, 10 لاکھ روپیہ لگا دیا. چھت کے نیچے بھی چھت بنائی جا رہی ہے نہیں, فال سیلنگ, ارے بھائی یہ سب بولنے کی ضرورت ہے. چھت کے نیچے بھی ایک چھت بنائی جا رہی ہے, دیکھنے میں بھلا لگے, جاذب نگاہ ہو. ایک بلب سے کام چل رہا تھا تو 3 اس میں اور لگا دیا. ایسا ہو رہا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ مطلب کسی نے 3 بلب لگا لیا, ایک چھوٹا ایک بڑا, مگر کر رہے ہیں لوگ, ہو رہا ہے, سجاوٹ ہو رہا ہے. ہر اچھی چیز جو بھی ہونا چاہیے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے, اپنے مکانات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے آپ کر رہے ہیں. ہم انتقال کر جائیں گے تو جو بینک میں پیسہ چھوٹے گا, بیلنس رہے گا, میرا بیٹا خرچ کرے گا. مگر جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب دنیا ہی تک ہیں. پیسہ اگر جمع کر رہے ہیں تو اس نیت سے جمع کیجئے کہ پاک پروردگار میرے پاس تو نے دولت دی تھی, مجھے دولت دیا تھا, میں یہ دولت جمع کر رہا ہوں کہ میرے بچے جب ہوش مند ہو, جب لائق و فائق ہوں تو یہ پیسہ تیری راہ میں خرچ کریں, غریبوں کی مدد میں خرچ کریں. آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو گھر اس نیت سے بنائیں کہ پاک پروردگار یہ گھر میں اس لیے بنا رہا ہوں, اس کی کھڑکی میں نے اتر طرف اس لیے کھولی ہے, پچھم طرف دروازہ اس لیے کھولا ہے, پورب طرف ہم نے گلی اس لیے چھوڑی ہے کہ جب میرا لڑکا نکلے اس سے تو مسجد کی طرف پہلا قدم جائے. میرے گھر میں جو آواز آئے تو سب سے پہلی آذان کی آواز آئے. میرے گھر میں جو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, اگر اس کھڑکیوں سے کوئی ہوا آوے تو سب سے پہلے مسجد سے ٹچ ہو کے آوے. تو اس نیت سے آپ نے گھر بنایا ہے تو یقین جانیے کل انتقال آپ کر جائیں گے. اگر اس نیت سے آپ نے مکان کھڑا کیا ہے تو اس کے کھڑکی دروازے, اس کے در و دیوار جب تک رہیں گے اس دنیا میں تب تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. مکان کا بھی ثواب ملتا ہے. مکان جو آپ بنا کے چلے جائیں گے, جیسے سمیع چچا اس دنیا سے چلے گئے, ان کا مکان اگر وہ ان کی نیت رہی ہوگی یہ کہ اس مکان میں قرآن کی تلاوت ہوگی, اس مکان سے سائل کو محروم نہیں لوٹایا جائے گا. مانگنے والے کو کوئی اس دروازے پہ آ کر کے اللہ کے نام پہ خیرات مانگے اور اسے لوٹایا نہ جائے گا. اور یہ جو کھڑکی کھولا گیا ہے اس نیت سے مکان بنانے والا کھولے کہ ہم صبح میں سوئے رہیں اور فجر کی اذان ہو مسجد سے تو اس آواز سے میری کان کھل جائے, ہم اٹھ جائیں. اس نیت سے اگر اس نے دروازہ کھولا ہے کہ اس سے جو ہوائیں آئیں وہ آذان سے مسجد سے ٹکرا کے ہوا آئے گی, تو جانتے ہیں بعد انتقال اس مکان کے بنانے کا ثواب ان کو ملتا رہے. اور نیت کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو مکان ہم بنایا تھا آذان سننے کے لیے, مکان ہم نے بنایا تھا تلاوت کرنے کے لیے, مکان ہم نے بنایا تھا کہ کوئی بھی سائل, کوئی محتاج میرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عطا کر دوں گا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. دولت جمع کیا تھا اس نیت سے کہ یہ دولت اللہ کے راہ میں خرچ ہوگی. میں نے جو دولت چھوڑا ہے تو بال بچے اس سے کھائیں پیئیں بھی اور اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اس دولت کے جمع کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک بتا ہم تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ توفیق ملتی ہی رہتی ہے. تو آپ اتنی دیر سے سن ہی رہے ہیں, اور بھی سنتے رہیں گے تو سنتے ہی رہیں گے, مگر جتنا سنا آپ نے اس میں سے جو باتیں آپ کو اچھی لگی, بھلی لگی آپ کے کان میں, اس کو دل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا.
اس کو دل تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو مکان کا مالک بنایا، کچھ نہ کچھ کیش پہ، روپیوں پہ، دولت پہ ہمارا قبضہ بھی ہے، تو نیت صرف خالص کرنی ہے، یہ جو میرے جیب میں پڑا ہے یہ خرچ ہوگا تو اللہ کے راہ میں کریں گے۔ یہ جو مکان ہے کہ جب ہم اس سے نکلیں گے تو خیر کی نیت لے کے نکلیں گے، جب داخل ہوں گے تو خیر کی نیت لے کے داخل ہوں گے، داخل ہونے کی بھی نیت ہے، مکان سے نکلے خیر کی نیت نہیں۔ لوگ دعا کرتا ہوا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں دکان میں وہ نہیں ہوئے، اچھا ہوئے، تو خیر کی نیت، مگر کما کے لوٹیے گھر تو یہ خیر کی نیت کہ گھر لوٹ رہے ہیں تو اللہ میرے والدین کو سلامت رکھنا، میرے بچوں کو سلامت رکھنا، اور جو یہ تھیلی لے کے آیا ہوں یہ اللہ اس سے تمام میرے گھر والوں کو نفع پہنچانا۔ جب یہ خیر کی نیت ہوگی داخل ہوں گے تو بچوں سے پیار کیجئے، اپنی اہلیہ سے پیار کیجئے، اپنے والدین سے خدمت اور محبت کی نگاہ ڈالیے، تو یقین جانیے اس داخلے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آپ اپنی زندگی کو ایسا ہی بنانے کی کوشش کیجئے، ورنہ یہاں سب کچھ ہے اور ایک نہ ایک دن ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، موت برحق ہے، مگر اس سے پہلے جو ہمیں موقع ملتا ہے اس کو ضرور ہم اپنائیں، اور نیت کرنے ہی کی تو بات ہے، نیت کرنے ہی کی تو بات ہے، خیر کی نیت کر لیجیے اور اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا۔ جب آپ نیت سنیے، نیت کا معاملہ ایک بات آ گئی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بندہ یہ نیت کر کے سوئے کہ صبح میں اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ نیت کر کے کوئی سوا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور اس کی آنکھ نہ کھل پائی، ہے نا، آنکھ نہ کھل پائی اور وہ سوتا رہ گیا، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب سے محروم نہ کیا جائے گا، اس کو یہ اچھی نیت کرنے کا ثواب اسے ملے گا، اور اگر بندہ یہ عمل کر لے، نماز پڑھ ہی لے، تو دوگنا ثواب۔ مگر نیت کر کے سویا ہے تو ہمیشہ خیر کی نیت کر کے سوئیے گا۔ ہر لوگ چاہتا ہے کہ ہم حج کر لیتے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہ نیت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دیتا، میں حج کر لیتا، اور وہ زندگی میں توفیق نہ ہو پائی، اتنا پیسہ جمع نہ ہو پایا کہ وہ حج کرتا، اور دنیا سے انتقال کر گیا، تو جانتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حج کا نیت لیے ہوئے جو انتقال کرے گا کل حاجیوں کے ساتھ اسے اٹھا لے گا، اس کی نیت کا برکت اسے عطا کیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن حاجیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو نیت خیر کی رکھیے گا، نیت اچھی رکھیے گا، گھر کی جب پہلی اینٹ رکھیے تو اسی وقت نیت کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ مکان بنا رہا ہوں، اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، میں اس لیے مکان بنا رہا ہوں کہ اس کے دروازے سے جب میں نکلوں تو خیر کے ارادے سے نکلوں، جب میں داخل ہوں تو خیر کے ارادے سے داخل ہوں، تو آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اس مکان کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ حضرات محترم، آج ایصال و ثواب، اور آج ہی صبح میں سمیع چچا کے بھتیجے جناب سکندر صاحب مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ دو مرحومین کے ثواب کی محفل ہو گئی، چچا اور بھتیجے کے دونوں کے ثواب کی محفل، ان کی تدفین نہیں ہوئی ہے، ہوگی، مگر آج ہم ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے ہیں، اور چچا کے لیے بھی ہیں، آج ان کا 40واں ہے، اور ان کے بھتیجے اور جتنے بھی لوگ اس خاندان کے انتقال کیے، اور آپ تمام لوگ جو یہاں شریک ہوئے ہیں، آپ تمام لوگ کی آباء و اجداد آپ کی شرکت کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے ثواب کے حقدار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کی مغفرت فرمائے، جو 40 دن پہلے انتقال کیے، جو آج کیے، جو اس سے پہلے کل کیے، ان تمام لوگوں کی مغفرت، اور جو برسوں پہلے ہمارے آباء و اجداد اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں ہماری شرکت کی وجہ سے اور دعا اس محفل کی برکت کی وجہ سے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو
حق سننے، حق سمجھنے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت خیر، نیت صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔